إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین اسلام، اس سے متعلق دور حاضر کے اعتبار سے 3 بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو لوگ میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر نگاہ رکھتے ہیں اور اس سے باخبر ہوتے رہتے ہیں، ان سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ پچھلے 2-1 عشرے سے میڈیا پر اور خصوصاً سوشل میڈیا پر رہ کر یہ بات سننے میں آ رہی ہے اور یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ جو اسلام ہے یہ کوئی دین نہیں ہے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک دھرم نہیں ہے، بلکہ یہ لڑائی کرنے والوں کا ایک ٹولہ ہے جو کسی دن اس کی شروعات ہوئی تھی۔ یہی ایک مقصد ہے شروع سے لے کر آج تک، اسی مقصد کے تحت یہ جیتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر یہ بات آپ بہت سنا ہوگا آپ نے۔ مجھے آج اس خطبہ جمعہ میں اسی شبہ کا ازالہ کرنے کے لیے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ اسلام اللہ رب العالمین کا ایک دین ہے، یہ ایک مخصوص نظریے کی حامل کوئی ٹیم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ایک دین ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اسے دین کا نام دیا ہے۔ چند آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں، اور بیشتر آیتیں ایسی ہیں جسے آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ مثلا اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران کے آغاز میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین کے پاس پسندیدہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام کو اللہ رب العالمین نے دین کہا ہے۔ ایک اور سورت دیکھیں آپ، سورۃ الاعراف۔ سورۃ الاعراف کے اگر آپ آغاز سے پڑھیں گی، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جنت میں رکھا، اپنی حکمت بالغہ کے تحت اللہ نے انہیں اس زمین پر بسایا، اور اس زمین پر بسانے کے بعد انسان کی کھانے پینے کی ضروریات ہیں، پہننے اوڑھنے کی ضروریات ہیں، اس کا ذکر فرما کر کے اللہ رب العالمین نے ایک عام حکم دیا اور کہا قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ یہ حکم سب کے لیے ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت حکم دی، نوح علیہ السلام کو اس وقت اللہ نے حکم دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے نبی بنایا تو آپ کو یہ حکم دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ عبادت کو، دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادت ہے وہ کسی ایک شخص پر منحصر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں کیا کچھ بیان فرمایا وہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ دین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بسائے، اور پھر اس سے جو انسانی نسل آگے بڑھی، اور ایک زمانے کے بعد شرک در آیا، تو اللہ رب العالمین نے جب انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، سبوں کو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ یہ دین ہے، یہ دین ہے، یہ دین ہے، بار بار۔
اللہ رب العالمین نے سورۃ الشورى کے آغاز میں بیان فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کا حکم سب کو دیا، نوح کو بھی، ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، اور آپ کو یعنی محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن اصول کا پابند بنایا ہے، جن احکام کا پابند بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے کیا نام دیا ہے؟ کہا کہ دین. اگر آپ سوشل میڈیا پر نظر رکھتے ہو اور سنتے ہو آپ کو یہ خطبہ جمعہ بالکل موافق نظر آئے گا کہ یہی تو بات ہے کہ جو ہے یہ دین نہیں ہے، اسلام کوئی دین نہیں ہے بس. اور جھوٹ کو اتنا کہا جائے، اتنا بولا جائے، اتنا بتایا جائے لوگوں کو کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگ جائیں. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک سورت ہے مختصر، نہایت جامع سورت، اور اللہ رب العالمین نے پورے ادیان کا ذکر فرمایا، سبھی مذہبوں کا ذکر فرمایا، آسمانی بھی غیر آسمانی بھی، کہاں کہاں تبدیلی ہوئی، کہاں انحراف ہوا، سب کا ذکر کیا. لیکن بنیادی بات جو اللہ نے بتائی کہا سورۃ البینہ میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ان سب کو جب بھی بگاڑ آیا، جس موڑ پر بگاڑ آیا اور جس جز میں بگاڑ آیا، اللہ رب العالمین نے ایک ہی تنبیہ فرمائی کہ انہیں تو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کی ہمہ جہت ہر وقت، ہر لمحہ اور ہر پہلو اللہ کی عبادت کو ملحوظ رکھے، جو کہ دین ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا. ابراہیم علیہ السلام آپ کے بارے میں کیا کہا اللہ رب العالمین سورۃ البقرہ میں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. اور اپنے بچوں کو کیا وصیت کیا آپ نے؟ ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ عام بات نہیں، ایک بڑی بات ہے، اہم بات ہے، قابل غور بات ہے کہ یہ دین ہے، اللہ رب العالمین کا دین ہے. اسلام ایک مستقل دین ہے. دین کا کیا تصور ہو سکتا ہے وہ تو میں آگے بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ بنیادی بات ہے کہ یہ ایک دین ہے. اللہ رب العالمین کا جو دین ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے در و دیوار کے لیے تو نہیں نازل کیا نا، آسمان زمین کے لیے تو نہیں عطا کیا نا، میرے اور آپ کے لیے، جن کو سمجھنے کی قوت دی اللہ رب العالمین نے، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی قوت عطا فرمائی، غور و فکر کا اللہ رب العالمین نے مادہ رکھا ہمارے دلوں میں، ہمارے سینوں میں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ یہ تھوپے جانے والی چیز نہیں ہے. پھر اس دل کا کیا کام ہے، اس دماغ کا کیا کام ہے، اتنی بڑی کائنات کا کیا کام ہے اگر غور و فکر کی قوتیں سلب کر لی جائیں اور ایک نظریہ تھوپ دیا جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کی جو سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی، جس میں اللہ کا تعارف ہے، اس کے ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اس کے بعد بھی کیا پھر تلوار کی ضرورت پڑے گی، بندوق کی ضرورت پڑے گی، کسی کی دباؤ کی ضرورت پڑے گی؟ کہا کہ اس کے بعد پھر انسان کو ان کے حوالے کر دیجیے، ان کی عقل کو ان کے حوالے کر دیجیے. کہا کہ لا اکراہ فی الدین. آیت الکرسی کی بات فرمائی بات اللہ رب العالمین نے. ہم بحیثیت بھارتی مسلمان، آپ اس تناظر میں ذرا سوچئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور آپ مکے میں تھے، معدود چند کے سب اللہ رب العالمین کے عبادت سے منہ موڑے ہوئے تھے، اس تناظر میں آپ اس آیت کریمہ کو بحیثیت ایک بھارتی مسلمان آپ پڑھ کر کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ الکافرون میں لکم دینکم ولی دین. ان کے اپنے ذام میں ان کے اپنے معتقدات ہیں، وہ اسے دین سمجھتے ہیں، یہ ہمارا اپنا دین ہے لیکن ہے دین، اس کو دین ہی کا نام دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لکم دینکم ولی دین. آپ کو ہم زبردستی نہیں کرتے کہ آپ اپنا دین چھوڑیں، ہمیں بھی زبردستی نہ کہ ہم پر بھی زبردستی نہ کی جائے کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں، لیکن یہ ہے اللہ رب العالمین کا ایک دین. ایک دوسری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو آپ سنتے آ رہے ہیں
ایک باشعور طبقہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کہ اسلام دین نہیں ہے، یہ دہشت گردوں کی ایک ٹولی ہے، بس یہ ایک جماعت ہے، لوٹ مار کے لیے نکلی تھی. یہ کس درجے کی واہیات ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں بحیثیت ایک طالب علم دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ غور و فکر کا ایک پہلو ہو. ہم ہیں الحمدللہ خاندانی مسلمان، لیکن ہماری عمر کا تقاضا یہ ہے، ہماری عقل کا تقاضا یہ ہے، اور ہماری نجات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، ہم سمجھیں، سمجھ کر کے مانیں. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین کا جو دین ہے کیا کسی ایک نظریے کا نام ہے؟ نہیں، اس میں ایمانیات کا حصہ ہے، اس میں عقائد ہے. اللہ پر ایمان ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، انبیاء پر ایمان ہے. انبیاء کو ہم نے دیکھا نہیں، کتابیں نازل ہوئی ہم نے دیکھا نہیں، ملائکہ کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، مستقبل کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، ہم نے دیکھے تو نہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے اس پر. ایمانیت کا ایک بڑا حصہ اس میں ہے، لیکن صرف ایمانیت کا حصہ نہیں، اس میں عبادات کا بھی حصہ ہے. نماز، روزہ اور حج، زکوٰۃ جیسی عظیم بڑی بڑی عبادتیں. دعاؤں کو لے لیجیے آپ، کتنا بڑا ذخیرہ ہے اس کا. مخصوص دعائیں بھی ہیں، عام دعائیں بھی ہیں، کچھ دعائیں جگہوں سے جوڑی گئی ہیں، کچھ دعائیں وقت سے جوڑی گئی ہیں. دعاؤں کا کتنا پھیلا ہوا باب ہے، سبحان اللہ. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، کوئی ایک شق نہیں ہے اس میں. آپ طہارت کے مسائل کو لے لیجیے، اتنی وسیع پیمانے پر باتیں ہیں اس میں، انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. اتنا بڑا باب ہے طہارت کا. پہننے اوڑھنے کے سے متعلق لے لیجیے آپ، ملبوسات سے متعلق، سونے اور جاگنے کے احکام، مسائل، آداب، اس سے متعلق بہت سارے امور. معاملات کو لے لیجیے، نکاح کے مسائل، پھر حقوق العباد کا ایک بہت بڑا موضوع، عورتوں میں کون محرمات ہیں، وراثت کے مسائل. اگر آپ بیع کو لے لیتے ہیں، خرید و فروخت کو، دور حاضر میں خرید و فروخت کی کتنی اجزاء ہیں، سبحان اللہ. نئے نئے پیمانے ہیں، نئے نئے نام ہیں، اور اتنی بڑی مقدار میں جو ہے مطلب نئی نئی شکلیں آ رہی ہیں. عالمی سطح کی تجارتوں کو اٹھا کر کے دیکھیں آپ. لیکن جب ہم مفتیان دین کے فتاوے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انہی مسائل کے لیے شریعت نازل ہوئی ہے. اس ایک مسئلے کے لیے اتنی نصوص، اتنی قواعد. غور کر کے دیکھیے آپ، کیوں؟ یہ دین ہی ایک جس کا نام نہیں. سفر کے مسائل لے لیجیے آپ، ایسے بہت سارے امور ہیں. لین دین کے مسائل، قرض کے مسائل، ہبہ کے مسائل، زراعت کے مسائل، سب احکام، مسائل، آداب، ہر باب سے متعلق، ہر جز سے متعلق. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. کھانے پینے کے مسائل، انسان بیمار پڑ جائے اس سے متعلق مسائل، طب سے جڑے 50 مسائل. بطور مبالغہ کی میں بات بتا رہا ہوں، ورنہ اس کی کوئی حد نہیں، کوئی متعین مقدار نہیں. کیا کچھ اصول اللہ سبحانہ اللہ کے رسول نے بتائے احادیث مبارکہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب اس بات کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اکٹھا ہو. ایک مسلم ملک کی میں بات کر رہا ہوں، جو بھی مسلم ملک ہے، ایک مسلم ملک ہونے کے اعتبار سے ملک چلانے کے لیے، حکومت قائم کرنے کے لیے، ان کے لیے وہاں جو مسائل ہوں گے ان سے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے طہارت کی طرح، نماز کی طرح، دیگر امور کی طرح مکمل مسائل اس کے لیے فراہم کیے گئے ہیں. سبھی احکام فراہم کیے گئے ہیں. کتب ستہ اٹھا لیجیے، مستقل کتابیں ہیں اس پر، جہاں بانے کے پورے مسائل اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اسی سے مسائل قضاء کا مسئلہ، دیات کا مسئلہ، حدود کے مسائل، سب چیزیں. کیوں؟ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. ذرا تصور کر کے دیکھیں آپ، انسان فطری طور پر سوتا ہے اور پھر بیدار ہونے کے درمیان جو خواب دیکھتا ہے، خواب سے متعلق مسائل، اس کی شرعی احکام بتائے گئے، اس کی شرعی حیثیت بتائی گئی، کس خواب کی کیا نوعیت ہے وہ بتائی گئی. اب تصور کیجئے کہ دین نہیں، اس میں ایک ہی مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ کسی کے مقابل کھڑے ہو جائیں آپ. یہ سب مسائل نہیں بیان کیے گئے ہیں. سبحان اللہ العظیم. ایک بچہ ماں کے پیٹ میں پلتا ہے، وہاں سے لے کر کے اس کی تدفین تک، اس کے بعد بھی اس سے فردن جڑے مسائل سب بیان کیے گئے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا دین ہے. ایک جس پر گفتگو نہیں کی گئی، ایک مسئلہ نہیں. انسان کسی پہلو بھی جو اپنے آپ کو بے سہارا نہیں پاتا ہے.
اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں بیان فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. یہ سورۃ البقرہ کے بالکل وسط میں آتی ہے، درمیان میں آتی ہے سورت کے. آپ نے تصور کر کے دیکھیں، آپ یہ جو آیت کریمہ ہے، کافی طویل آیت کریمہ ہے، اس میں صرف اللہ پر ایمان کی بات ہے، صرف ملائکہ پر ایمان کی بات ہے، اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندوں کے حقوق بھی ہیں، اس میں طرح طرح کے مسائل بیان کیے گئے، سبھی امور کو شامل دی نہیں، ایک مسئلے سے متعلق گفتگو نہیں ہوتی اس دین کے اندر. یہی تو اس کا جمال، اس کا حسن ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر پہلو گفتگو فرمائی ہے. سورۃ الانعام کا آخری حصہ اٹھا لیجیے آپ، اللہ رب العالمین نے انسان کی زندگی سے جڑے 10 بڑے بڑے مسائل بیان فرمائے. کہا قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. 10 بڑے بڑے امور اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے. اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید بھی ہے، اس میں ماں باپ کے حقوق بھی ہیں، اس میں بچوں کو ان کو کیسے پالنا چاہیے، کیسے ان کی پرورش کرنا چاہیے، کیسے ان کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے، ظاہری اور باطنی فواحش سے کیسے بچنا چاہیے، عہد و پیمان کیسے ہونی چاہیے، خرید و فروخت کیسے ہونی چاہیے، ناپتول کیسے ہونی چاہیے، بل کیسے بنانی چاہیے، سچائی کی اہمیت کیا ہے، جھوٹ سے کتنا کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، سب یہ امور. کیوں؟ اس لیے کہ دین ہے، ایک مسئلے سے متعلق نہیں، سبھی امور کو شامل دین ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعلق و معروف حدیث سے حدیث جبریل کہتے ہیں، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے پہلے حدیث مبارکہ، صحیح بخاری میں بھی ہے لیکن جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، لیکن جو لفظ میں بولنے جا رہا ہوں صحیح مسلم کی پہلی حدیث میں، کتاب الایمان کے پہلے حدیث میں، حدیث جبریل. جب جبریل علیہ السلام آئے اللہ کے رسول کے پاس انسان کی شکل میں، ایمان کیا ہے پوچھا آپ نے، اسلام کیا ہے پوچھا آپ نے، احسان کیا ہے پوچھا آپ نے. جب وہ چلے گئے اللہ کے رسول نے عمر سے کیا کہا، یا عمر اتدری من السائل، سائل کون ہے جانتے ہیں آپ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ورسولہ اعلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے، تمہارا دین بتانے کے لیے آئے. اس میں ایمانیات بھی ہے، اس میں عبادات بھی ہے، اس میں حقوق بھی ہے، اس میں جو ہے مالی تعاون بھی ہے، اس میں جو آپ نام دیں گے کہ انسان کی ضرورت کے لیے سب اس میں ہے. اس لیے کہ کہا کہ یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے. باتیں الگ الگ ہیں، ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو دین، اور سبھی چیزوں کو شامل ہے یہ چیز. حدیث ہرق لے لیجیے آپ، کافی طویل حدیث. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اس وقت مسلمان نہیں تھے، وہ کہتے اپنی تجارتی کام کے لیے، اب میں اس کا پس منظر نہیں بتا سکتا ہوں، وقت کی قلت ہے. ابو سفیان جو سب مسلمان تو نہیں تھے، ان سے ہرقل جو اس وقت کا سب سے عظیم بادشاہ پوری دنیا کا سپر پاور طاقت تھی، کوئی مقابل نہیں اس کی، ایران کو شکست دے چکا تھا وہ، اور مکمل طاقت ہے اس کے پاس، خوب زور ہے اس کے پاس. اور اس نے اللہ کے رسول سے متعلق پوچھا ابو سفیان سے کہ تمہیں کن کن امور کا حکم دیتے ہیں وہ. ابو سفیان نے کچھ چیزیں گنوائیں اور انہی چیزوں کو دوبارہ دہرایا. ہرقل بادشاہ نے کہا کہ زعمت انه یأمرکم بالصلاة والصدق والعفاف والاداء والوفاء بالعهد واداء الامانہ. کہا کہ هذه صفت نبی. سبحان اللہ، گواہی دیکھو آپ کیسی ہے. کتاب الشہادات میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر کے آئے. بادشاہ نے کیا کہا، وہ تمہیں نماز کا حکم دیتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، سچائی کا حکم دیتے ہیں، پاک بازی کا حکم دیتے ہیں، عفیف بن کر کے رہے آدمی، اور پھر یہ جو ہے جو اس کی زبان سے جو بات نکلتی ہے اس کا وہ پاس و لحاظ رکھے،
امانت دار انسان ہو. کہا کہ اگر انہی امور کی اگر وہ تعلیم دیتے ہیں تو کہا کہ جو ہے ہذہ صفۃ النبی. ایسا تو نہیں کہا کہ بھی کسی کو بھی بس مارو, سامنے کوئی بھی مل جائے مارو, تو وہ تو پھر پوری دنیا کا سپر پاور ہے. اللہ کے رسول کے پاس تو اس وقت تو کوئی طاقت نہیں تھی. آپ تو خیبر میں مصروف تھے. آپ خود جزیرۃ العرب میں جو ہے سارے مسلمان نہیں تھے. کیا اس کو بھڑکانے کے لیے ورغلانے کے لیے ابو سفیان کے تو جملے کافی نہیں تھے؟ اور وہ بادشاہ جو پورے نشے میں نکل کے نہیں آ سکتا تھا, لیکن ابو سفیان نے بھی بڑی سچائی سے کہا, اور بادشاہ نے ساری باتیں سن کر کے کہا کہ ہذہ صفۃ النبی, اس لیے کہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. سبحان اللہ. اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں جو تیسری بات مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ کہ اگر اسلام ایک دین نہ ہوتا, محض ایک نظریہ ہوتا, اور اس میں صرف لڑائی جھگڑے کی بات ہوتی, مقابل کو صرف مارنے کی بات ہوتی, جیسے سوشل میڈیا پر کہا جا رہا ہے, اگر ایسا ہوتا تو یہ بات کبھی نہ ہوتی کہ اسلام قبول کرنے والوں میں سب کے سب لوگ ہوتے ہیں دنیا کے. آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان کیا تب سے لے کر کے آج تک, اور اس سے پہلے بھی لفظ اسلام کی اگر بات کرتے ہیں, اسلام قبول کرنے والوں میں سب کے سب, چاہے وہ مرد ہو, چاہے وہ عورت ہو, چاہے وہ حاکم وقت ہو, محکوم ہو, وہ مزدور ہو, وہ اس کو بینائی ہو کہ جو وہ نابینا ہو, اندھا ہو, وہ شہر میں رہنے والا ہو کہ جو ایک گاؤں میں رہنے والا ہو, وہ پچھلے زمانے کا ہو کہ آج کی اس ٹیکنالوجی والے زمانے کا ہو, کسی بھی نوعیت کا ہو, اسلام سب سے زیادہ اس کے ہم آہنگ ہے. اسلام دین فطرت ہے. اسی لیے آپ ذرا غور کیجئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب صلاۃ المسافرین و قصرھا میں, ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک صحابی عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ, وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو دور جاہلیت میں کبھی شرک نہیں کیا, انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا, ہمیشہ اس سے مجتنب رہے, دور رہے. جب ان کو خبر ملی کہ ایک شخص ہے جو اپنی نبوت کا اعلان کیے ہوئے ہیں اور توحید باری تعالیٰ کی دعوت دیتے ہیں, تو مکہ گئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی باتیں انہوں نے پوچھی کہ آپ کون ہیں, کس نے نبی بنایا آپ کو, کیا کچھ ہے. ایک سوال انہوں نے یہ بھی کیا, ان کو کہا کہ من معک علی ھذا, تم نے اپنی نبوت کا جو اعلان کیا ہے اس کو قبول کرنے والے کون کون افراد ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حر و عبد, دونوں, آزاد بھی غلام بھی. صرف اکیلے نہیں کہ حر جو ہے اسلام قبول کیے ہیں, یا ایسے نہیں کہ مزدوروں کے جو ہم نوا بن گئی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے, یا غلاموں کی پیٹھ تھپک دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. کہا کہ عقل کا تقاضا ہے, فطرت کا تقاضا ہے کہ حر و عبد دونوں نے اسلام قبول کیا. سیرت پر لکھی گئی کتاب, بڑی سی بڑی کتاب ہو, چھوٹی کتاب ہو, قدیم کتاب ہو, جدید کتاب ہو, غیر مسلمین نے بھی جو اللہ کے رسول کی زندگی پر لکھے ہیں, انہوں نے اس نقطے کو تو ضرور لکھا کہ اسلام کو جب اللہ کے رسول نے پیش کیا تو خواتین میں سب سے پہلے قبول کرنے والی ام خدیجہ, بڑی عمر کے لوگوں میں ابو بکر صدیق, نوجوان لڑکوں میں علی بن ابی طالب اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اجمعین. اسی سے اہل علم بتاتے ہیں کہ اسلام سب کے موافق ہے. کوئی ایک شخص اسلام نہیں قبول کیا ہے, ایک طرز کے لوگ نہیں, ایک عمر کے لوگ نہیں, ایک صنف کے لوگ نہیں, سبھی کیوں؟ اسلام دین فطرت ہے. تو میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. ایک ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے, کسی ایک جز کا نظریہ نہیں. اسلام ایک دین ہے اور سبھی امور کو شامل دین ہے اور سب کے موافق دین ہے. دنیا میں جتنی انسان ہیں وہ اللہ ہی نے خلق فرمائے ہیں اور اللہ ہی نے شریعت نازل کیے, کیوں نہ ان کے موافق ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی برادران وطن کو نیک توفیق عطا فرمائے, ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ رب العالمین کی توفیق سے جو ہم نے اسلام قبول کیا ہے اللہ ثبات قدمی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.